ٹف لو ہسٹری کے اندر فرسٹ ٹائم یوز کیا گیا تھا ان 1970s. ایک بک تھی بائی فلس اینڈ ڈیوڈ یورک جنہوں نے یہ ٹف لو کو پریچ کیا تھا. بیسکلی جو پیرنٹس جن کے بچے جن کے لوڈ ونس ایڈکشن کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، تو انہوں نے ایک کمیونٹی بنائی، ایک گروپ بنایا کہ جس کے اندر وہ آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے کہ کس طرح ہم بچوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، جو اپنی بات ہے، جو اپنا مدعا ہے وہ ان تک پہنچا سکتے ہیں. ٹف لو کے اندر پیرنٹس کو یہی ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی ذمہ داریاں جو ہیں ان کی طرف دیں اور ان کی اضافی ذمہ داریاں اپنے اوپر نہ اٹھائیں، کیونکہ اپنے اوپر جب وہ ذمہ داریاں کا بوجھ اٹھائے رکھتے ہیں تو وہ کو ڈپینڈنسی کو جنم دیتی ہے. وہ بچوں کو اپنے ٹرو پوٹینشیل کو طرف بڑھنے کے اندر رکاوٹ کا کام کرتی ہے، اور والدین اپنے ایموشنل ڈیفیکلٹیز کے اندر رہتے ہیں جس سے اور زیادہ ہیلتھ کی کافی کمپلیکیشن سامنے آتی ہیں. ٹف بالکل. لو یعنی کہ جہاں پہ محبت بھی ہے اور آپ کی محبت بری گرفت بھی ہے بچے پہ، کہ آپ ان کے ساتھ جہاں پہ اٹیچ ہونے کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور جس جگہ پہ ڈیٹیچ ہونے کی ضرورت ہے تو آپ اس جگہ پہ ان سے ڈیٹیچ بھی ہو جاتے ہیں، جس سے بچے اپنے بیہیویئر سے کانسیکوینسز سے چیزوں کو لرن کرتے ہیں. ایک پیشنٹ تھے ہمارے، ہی واز اے پریکٹسنگ ڈاکٹر. تو ان کا عقیدہ تھا کہ اگر میں ایک انجیکشن لگا لیتا ہوں ڈرگ کا اور اس سے میں 50-60 پیشنٹ دیکھ لیتا ہوں تو اس میں حرج ہی کیا ہے. لیکن وہ یہ نہیں جان پا رہے تھے کہ وہ جو ایک انجیکشن کسی زمانے میں وہ لگاتے تھے، اب اس کی مقدار اراؤنڈ 10 انجیکشنز ہو چکی تھیں، اور اس کے باوجود بھی ان سے وہ کارکردگی انکریز نہیں رہتی تھی، وہ برقرار نہیں رہتی تھی. ٹف لو ایک پیراڈائم شفٹنگ کا نام ہے، کہ جیسے بھی آپ نے کہا رسپیکٹ، ریگارڈ، یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کا اہم حصہ ہیں. اہم ہے. تو ٹف لو کی کچھ بنیادیں ہیں، پھر ان بنیادوں پہ ہی بیسڈ کچھ عقائد ہیں، کچھ بلیف سسٹم ہے. جیسے نمبر 1، جب کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، ان کی فیملی کاؤنسلنگ میں آنا شروع ہوتی ہے، تو نمبر 1 کہ آپ جو ہے اپنے مسئلے کے اوپر جو ہے ماضی کی بنسبت مختلف انداز میں جو ہے اپنے مسئلے کو دیکھنا شروع کریں، کیونکہ ماضی میں بہت سارا ایسا نالج، ایسی انفارمیشن، مس کمیونیکیشن یا مس کنسیپشنز ہوتی ہیں فیملیز کے اندر نشے کی بیماری کو لے کے، اپنے بچے کی پرورش کو لے کے، تو وہ کہیں نہ کہیں سیلف بلیم میں بھی اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ شاید ہم میں کوئی کمی رہ گئی تھی، ہمارے کسی گناہ کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے. تو اگر آپ اپنے مسئلے کے اوپر مختلف انداز میں غور و فکر شروع کریں تو پھر آپ علاج کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ. میں آپ کا ہوسٹ میزبان ڈاکٹر احمد قادری آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. کل جیسے ہمارا شو ہوا سنڈے اسپیشل، آج منڈے کا دن، اور نیو جو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہیں جسپال صاحب. ویلکم ٹو دا شو جسپال صاحب. تھینک یو. میں دوبارہ جو ہمارے ڈیز ہیں ان کو دہراتا جاؤں کہ سیٹرڈیز، سنڈیز، منڈے اینڈ ٹیوزڈے 4 دن وننگ وے اسٹوڈیو لاہور سے ہمارا شو براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے. اینڈ آن ویڈنسڈے اسلام آباد سے ڈاکٹر جو ہیں سارے براڈ کاسٹ کرتے ہیں یو آسکڈ فار اٹ لائیو شو فرام ایٹ دا سیم ٹائم 7 o'clock. اینڈ تھرسڈے اینڈ فرائیڈے آر دا ڈیز فار کراچی اسٹوڈیوز. کراچی کلفٹن اینڈ کراچی ناظم آباد سے جوائن کرتی ہیں ہماری ٹیم اور آپ تک ہمارا شو لے کے آتی ہیں. تو ہمارا جو شو ہے یو آسکڈ فار اٹ، جیسے نام بتاتا ہے کہ آپ سوال پوچھتے ہیں، ہم ان کے جوابات لے کے آتے ہیں، ان کے متعلق ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ جو ویورز ہیں، جو آڈینس ہیں، ان کی رہنمائی ہو سکے، ان کی اویئرنیس میں اضافہ ہو سکے، انہیں کوئی نہ کوئی ہیلپ ہو سکے. تو منڈیز کے دن ہم کچھ ٹاپکس ڈسکس کر رہے تھے، کچھ سیکائٹرک ڈس آرڈرز جن میں بائی پولر ڈس آرڈر شامل ہے، ڈپریشن، میجر ڈپریسو ڈس آرڈرز، اسکیزوفرینیا، او سی ڈی، انگزائٹی ڈس آرڈرز، پرسنالٹی ڈس آرڈرز. ہم نے سارے جو میجر سائکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں ان کو ٹچ کیا ہے. تو لاسٹ جو ہماری ایپیسوڈ تھی منڈے کی، اس میں ہم نے بات آغاز کی تھی کہ فیملی کا رول ان ٹریٹمنٹ، ان ایڈکشن ٹریٹمنٹ، ان سبسٹانس یوز ڈس آرڈر جو نشے کی بیماری ہے اس کے اندر جو فیملی کا رول ہے، فیملی کا رول علاج میں لانے سے پہلے، اپنے مریض کو علاج میں لانے سے پہلے کیا رول ہوگا، علاج کے دوران ان کا رول کیا ہوگا، اور علاج
جو انڈور ٹریٹمنٹ ہے اس کے اختتام پہ جب آؤٹ ڈور مینجمنٹ شروع ہوتی ہے، آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ جب شروع ہوتی ہے، تو تب جو فیملی کا رول ہے وہ کیا ہوگا. تو ان کے متعلق ہی جو نیکسٹ آج کا پروگرام ہے ہم لے کے چلیں گے کہ یہ آؤٹ ڈورز کے اندر، انڈورز کے اندر جو پیشنٹ ہے اس کے ساتھ بات کس طرح کی جائے، جو فیملی ممبرز ہیں، جو اس کے لوڈ ونز ہیں، تو ان کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، کن جو پہلوؤں کو، جن حقائق کو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو فیکٹس انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ڈیزیز کنسیپٹ انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو لے کے جو ٹف لو، جو سچی محبت امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، یہی سب کچھ ہم جانیں گے آج کے پروگرام میں ود آر ایکسپرٹ جسپال صاحب. تو وداؤٹ فردر ڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اور پہلا سوال یہی جسپال صاحب کہ یہ جو سچی محبت ہم کہتے ہیں، ٹف لو، فیملیز کو ہم پریچ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے جو مریض ہیں، آپ کے لوڈ ون جو ہیں، جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہیں، جو کسی سائیکائٹرک ڈس آرڈر کے اندر ہیں، تو ان کے ساتھ کس طرح آپ بات کریں. تو یہ سچی محبت ہم کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹف لو یعنی کہ محبت بری گرفت، ویسے تو یہ ایک پرینٹل جو ہے ایک ٹیکنیک ہے، ایک بالکل. اسٹریٹجیز ہے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے حوالے سے، جس کی بیس یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ ان ذمہ داریوں کو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جن کے بارے میں آپ شور ہیں کہ وہ ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہیں، اور کانسیکوینسز جو ہے وہ بچوں کی جو ہے وہ آپ نہیں اٹھاتے. تو یہ جو چیز ہے یہ دراصل بچوں کو لیٹر آن لائف میں اکاؤنٹیبلٹی رسپانسبل انڈیویجول بناتی ہے، کیونکہ گھر سے باہر جب بچے جاتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر ان کو گھر جیسا ماحول نہیں ملتا. سو ان کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں اٹھانی ہوتی ہیں، اور یہ ان کی نرچرنس گھر کے اندر ہی فیملی اگر کرتی ہیں، پیرنٹس اگر کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ معاملات کو طے کر کے، اگر کوئی بیہیورل ایشوز کا پیرنٹس کو سامنا ہے تو اس کے اوپر گول سیٹنگ کر کے، انمول شاباش دے کے، جہاں پہ بچوں نے اچھا کام کیا ان کو اپریشیٹ کر کے، اور جہاں پہ کوئی خرابی ہے تو اس خرابی کو بھی ہائی لائٹ کر کے، پیار سے بتا کے، اچھی ایکسپیکٹیشنز کا بچے کے ساتھ اظہار کر کے، جسے 1 منٹ مینجمنٹ بھی ہم کہتے ہیں، کہ آپ کسی اچھی فیلنگ سے پرابلمیٹک بیہیویئر پہ بات کا آغاز کریں، پھر اس رویے کو ہائی لائٹ کریں جس پہ آپ کو پرابلم ہے، اور دین اس کے بعد آپ پھر اختتام بھی پازیٹیو فیلنگ کے ساتھ کرتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز پہ نظر ثانی کرتے ہوئے اپنے بیہیویئر کو بہتر کر لیں گے. سو ٹف لو کے اندر پیرنٹس کو یہی ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی ذمہ داریاں جو ہیں ان کی طرف دیں، اور ان کی اضافی ذمہ داریاں اپنے اوپر نہ اٹھائیں، کیونکہ اپنے اوپر جب وہ ذمہ داریاں کا بوجھ اٹھائے رکھتے ہیں تو وہ کو ڈپینڈنسی کو جنم دیتی ہے. وہ بچوں کو اپنے ٹرو پوٹینشیل کو طرف بڑھنے کے اندر رکاوٹ کا کام کرتی ہے، اور والدین اپنے ایموشنل ڈیفیکلٹیز کے اندر رہتے ہیں، جس سے وہ زیادہ ہیلتھ کی کافی کمپلیکیشن سامنے آتی ہیں. تو ٹف لو یعنی کہ جہاں پہ محبت بھی ہے اور آپ کی محبت بری گرفت بھی ہے بچے پہ، کہ آپ ان کے ساتھ جہاں پہ اٹیچ ہونے کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور جس جگہ پہ ڈیٹیچ ہونے کی ضرورت ہے تو آپ اس جگہ پہ ان سے ڈیٹیچ بھی ہو جاتے ہیں، جس سے بچے اپنے بیہیویئر سے، کانسیکوینسز سے چیزوں کو لرن کرتے ہیں. بالکل. اچھا، اس کی تھوڑی سی اگر ہسٹری کی طرف بات کریں تو ٹف لو ہسٹری کے اندر فار دا فرسٹ ٹائم یوز کیا گیا تھا ان 1970s. ایک بک تھی بائی فلس اینڈ ڈیوڈ یارک جنہوں نے یہ ٹف لو کو پریچ کیا تھا. بیسکلی جو پیرنٹس جن کے بچے، جن کے لوڈ ونز ایڈکشن کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، تو انہوں نے ایک کمیونٹی بنائی، ایک گروپ بنایا کہ جس کے اندر وہ آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے کہ کس طرح ہم بچوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، جو اپنی بات ہے، جو اپنا مدعا ہے وہ ان تک پہنچا سکتے ہیں. تو انیشیلی تو کافی ان کے جو پیراڈائمس تھے وہ اس طرح کے تھے کہ شاید ہم ان کو بند رکھ کے ان کو گراؤنڈنگ کر کے کہ باہر نہیں جانا، موبائل فون لے کے، مطلب کہ جو کانسیکوینسز ہیں، پنشمنٹس ہیں، ان کے ذریعے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن جلد ہی یہ نظریہ چینج ہو گیا کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ بیماریوں کا جو علاج ہے وہ سزاؤں سے نہیں ہوتا، بلکہ علاج ہی ایک ان کا فکس ہے.
تو اس میں جو ایڈوانسمنٹ ہیں ان میں سیکھا ہم نے، جو باقی سائیکولوجسٹ ہیں انہوں نے اس کے پیراڈائمس بنائے، اس کے حقائق بنائے کہ جو ٹف لو کی بنیادیں ہیں وہ پھر انہوں نے ایکسپلین کی. تو اگر ہم ان پہ بات کر لیں کہ کیا بنیادیں ہیں مین ٹف لو کی، یہ سچی محبت کی، کہ جن میں وہ کہتے ہیں کہ لو، ریگارڈ، رسپیکٹ، 3 چیزیں یہ آپ کی مین ہونی چاہیے. اس کے بغیر تو آپ کہہ لیں کہ ٹف لو سیکھ ہی نہیں سکتے، امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتے. تو اگر ہم پہلی بنیاد سے سٹارٹ کریں تو جی. جسپال صاحب. سو نام جو ہے ٹف لو ایک پیراڈائم شفٹنگ کا نام ہے ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا رسپیکٹ، ریگارڈ، یہ چیزیں جو ہے ہوں وہ اس کا اہم حصہ ہیں. اہم حصہ. تو ٹف لو کی کچھ بنیادیں ہیں، پھر ان بنیادوں پہ ہی بیسڈ کچھ عقائد ہیں، کچھ بلیف سسٹم ہے. جیسے نمبر 1 جب کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، ان کی فیملی کاؤنسلنگ میں آنا شروع ہوتی ہے، تو نمبر 1 کہ آپ جو ہے اپنے مسئلے کے اوپر جو ہے ماضی کی بنسبت مختلف انداز میں جو ہے اپنے مسئلے کو دیکھنا شروع کریں، کیونکہ ماضی میں بہت سارا ایسا نالج، ایسی انفارمیشن، مس کمیونیکیشن یا مس کنسیپشنز ہوتی ہیں فیملیز کے اندر نشے کی بیماری کو لے کے، اپنے بچے کی پرورش کو لے کے. تو وہ کہیں نہ کہیں سیلف بلیم میں بھی اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ شاید ہم میں کوئی کمی رہ گئی تھی، ہماری کسی گناہ کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے. تو اگر آپ اپنے مسئلے کے اوپر مختلف انداز میں غور و فکر شروع کریں تو پھر آپ علاج کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو نمبر 1 جو بنیاد ہے ٹف لو کی وہ یہ ہے کہ اپنے مسئلے کو مختلف انداز میں دیکھنا شروع کریں، کیونکہ اگر ماضی کی طرح ہی آپ اس کو دیکھتے رہیں گے تو پہلے جو کوئک فکس فیملی کرنے کی طرف آتی ہے کہ بعض دفعہ گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ کئی دنوں تک آپس میں بات چیت نہیں ہوتی، یہی سوچ کے کہ بھئی فلاں نے میرا دل دکھایا تھا، یا ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کے حوالے سے. تو فیملی بار بار اسی سائیکل کے اندر رہتی ہے، جس سے بیماری وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے، مزید وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتی ہے، لیکن ان کو سلوشن کوئی نہیں ملتا. تو نمبر 1 جو بنیاد ہے ٹف لو کی وہ یہ کہ اپنے مسئلے کے اوپر جو سوچ بچار وہ مختلف انداز میں کریں. سب سے پہلے پیراڈائم شفٹنگ کی طرف آئیں کہ جو عقائد، جو نظریات ان کو پہلے سرو نہیں کر رہے تھے وہ آگے بھی نہیں کریں گے. بالکل تو ان کو سائنٹیفک گراؤنڈس پہ اپنے نظریات کو چینج کرنے کی ضرورت بالکل. ہے. جو پہلی بنیاد آپ نے ذکر کیا کہ اب آپ اپنے مسائل پر ماضی کی نسبت مختلف انداز میں سوچ بچار کریں گے، کہ جو کامن سینس سے آپریٹ کر رہے تھے پہلے، جن پیراڈائمس، جن نظریات سے آپ پہلے چل رہے تھے، کیونکہ دے ڈڈ ناٹ سرو یو، کیونکہ انہوں نے وہ حل نہیں نکالا. آپ نے سوچا کہ شاید اس کی شادی کر کے اپنے لاٹ فن کی جو نشے کی مرض میں مبتلا ہے اس کی شادی کر کے اس کو حج پہ بیچ کے یا کوئی اور طریقے سے اس کا علاج ہو جائے گا، اس کا نشہ چھٹ جائے گا، اس کی باتیں مان کے، اس کو انیبل کر کے، بیسکلی اس کو انیبل کر کے، اس کو پرووک کر کے ہم اس کے علاج کو کر سکتے ہیں، اس کے نشے کی جو مرض ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ پیراڈائم نہیں چلا. تو اب جو کرنے والی بات ہے کہ اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دینا. اب ہم اپنے جو رویے ہیں، جو پیراڈائمس ہیں، ان کو چینج کریں گے. تو یہ تو ہو گیا پہلا. سیکنڈ جو بنیاد ہے کہ اب آپ نشے کے مریض کے ساتھ اپنے رویے بدلنے پر آمادہ ہو جائیں گے، کہ اپنے بیہیویئرس، پہلے تو آپ نے اپنی سوچ کو چینج کر لیا، اب آپ نے اپنے بیہیویئرس کو بھی چینج کرنا ہے. اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں جسپال جی، صاحب؟ پہلے تو دیکھیں کہ جو رویے جو جاری و ساری رکھے ہوئے تھے ڈیزیز کو، کیونکہ نشے کی بیماری ایک فیملی ڈیزیز ہے، اس میں فیملی کے رویے جو بیماری کو مزید بڑھاتے ہیں، تو فیملی کو ان کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے ایسے رویے ہیں. جیسے انیبلنگ ہے، سہولت کاری کرنا، مریض پر بہت زیادہ نوازشیں کرنا، جبکہ فیملی کو کلیئر پتہ ہو کہ ان سے مسائل کا حل نہیں نکل رہا، لیکن صرف وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ ہمارا یہ لوڈ ون ہے تو اگر ہم نہیں کریں گے ان کے لیے تو کون کرے گا، یا کبھی نہ کبھی تو ان کے اندر احساس بیدار ہوگا. تو اس پیراڈائم کے ساتھ فیملی بار بار مریض پہ نوازشیں کر رہی ہوتی ہے، جگہ جگہ پہ اس کو لے کے جھوٹ بولنا، پیسے دینا، ٹھیک ہے. تو گھر اگر لیٹ آ رہے ہیں تو اس جو والدین ہیں وہ جاگتے رہتے ہیں کہ جب تک ہمارا لوڈ ون واپس نہیں آتا تب تک وہ نہیں سوتے. ان کی اس طرح نیند کمپرومائز ہوتی ہے، ان کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے. اسی طرح پھر پرووکنگ فیملی کرتی ہے، اشتعال انگیزی، کہ جب یہ ساری نوازشیں کر آ کے تھک جاتی ہیں فیملی، تو پھر
ان کو غصہ بھی آتا ہے جس کا وہ اظہار کئی دفعہ پیسیولی کرتے ہیں, کبھی اگریسو ہو کے کرتے ہیں کہ آپ جیسا تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا ہمارے خاندان میں, تم سدھر ہی نہیں سکتے, تو جب تک میں ہوں تب تک تمہارا سب کچھ چل رہا ہے, ادروائز تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, میرے بات تمہیں کون پوچھے گا. تمہیں کون پوچھے گا. ایگزیکٹلی. سو یہ ساری باتیں یہ پیشنٹ کو مزید نشہ کرنے کا جواز دے رہی ہوتی ہیں کہ گھر کا انوائرمنٹ ہی ٹاکسک ہے, تو پیشنٹ اس پہ بڑا جو ہے اس چیز کا جواز پیش کرتا ہے, ریشنلائز کرتا ہے کہ میرے گھر کا اگر ماحول جو ہے وہ ٹاکسک نہ ہو, اگر سارے آرام سے بات کریں, میری جیسا میں چاہتا ہوں وہ چیزیں ویسی کی جائیں, تو مجھے نشہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. سو اسی طرح فیملی جو ہے وہ مریض کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے اور مریض نشے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. تو مسائل سمجھ بوجھ کے جس لیول پہ پیدا ہوئے ہیں تو اس سمجھ بوجھ کے لیول پہ مسائل حل نہیں ہوں گے. وہ ہمیں سمجھ بوجھ کا لیول جو ہے وہ اوپر کرنا پڑے گا, اس کو بڑھانا پڑے گا, اور وہ تبھی ہوگا جب ہم کسی پروفیشنز کے پاس جاتے ہیں, کسی ٹریٹمنٹ سینٹر جاتے ہیں اور وہاں سے ساری نشے سے بیماری سے نجات کی تربیت حاصل کرتے ہیں. بالکل. اس میں ایسے کہتے ہیں کہ جو مریض ہے وہ ڈرگس کا ایڈکٹ ہے, جو فیملی ہے وہ اس مریض کی ایڈکٹ ہے. کہ جس طرح جب مریض سے اس کی ڈرگ چھٹ جاتی ہے, اس کو 1 دن 2 دن اگر نہیں ملتی تو اس کو وڈرولز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح فیملی ممبرز بھی پراپر وڈرولز سے گزرتے ہیں, شیکس آتے ہیں, نیند نہیں آتی, بھوک نہیں لگتی, کہ جب تک ان کا مریض ان کے سامنے نہ ہو, ان کا لوڈ ون وہ ان کے سامنے نہ ہو تو وہ بھی رہ نہیں سکیں گے. اچھا, تو تیسری جو بنیاد ہے ہم اس پہ چلتے ہیں کہ اب آپ جذبات اور مقاصد کی الگ الگ منصوبہ بندی کریں گے. تو یہ جذبات اور مقاصد ہیں کیا یہ وہی مرکز تجلیات, مرکز فسادات کی بات ہے جو ہم کرتے ہیں کہ چمپ برین اور ہیومن برین, جو ہمارے ہیومن برین کے 2 پارٹس ہیں, جو ہمارے برین کے 2 پارٹس ہیں, کیا انہی کی بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل. اوریجنلی ان کا تعلق جو مرکز تجلیات یا مرکز فسادات سے ہی ہے کہ والدین جب ہمارے پاس پیشنٹ کوئی آتا ہے تو اس کے بعد جب جیسے ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے, فیملی ٹیوننگ سیشن اٹینڈ کرتی ہے, فیملی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, تو ان سبھی کے دوران جو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ فیملی کو وڈرول ہوتے ہیں, تو وڈرول ہونے کی وجہ سے ہی فیملی چاہتی ہے کہ جیسے وہ باہر پیشنٹ پہ نوازشیں کر رہی تھی اور اسی طرح فیملی چاہتی ہے کہ ہم یہاں پہ بھی اس کو خوش کریں. تو بیک آف دا مائنڈ فیملی کی یہی چیز چلتی ہے کہ اگر ہم اس کو خوش کریں گے تو شاید یہ علاج کے اندر کمپلائنس دے گا, اپنے پروفیشنلز کے ساتھ اچھے سے بات کرے گا, ٹریٹمنٹ کو فالو کرے گا, اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ شاید جب آؤٹ ڈور میں آئے گا تو آ کے ہمارے ساتھ ان کا رشتہ بہت خراب ہوگا, بہت برے طریقے سے یہ ریئیکٹ کرے گا. تو فیملی اپنے ان فیئرز کی وجہ سے, کیونکہ ماضی میں کافی لمبے عرصے تک وہ ان بیہیویئرز کو دیکھ چکے ہوتے ہیں, جھیل چکے ہوتے ہیں, تو ان کا یہی مائنڈ ہوتا ہے کہ اگر ہم اب پیشنٹ کی بات نہیں مانیں گے یا ہم اس کی جیسا وہ کہتا ہے ویسا نہیں کریں گے تو شاید بعد میں اس کا ہمارے ساتھ رشتہ خراب ہوگا. تو ایسے میں فیملی کو دشواری آتی ہے کہ وہ پروفیشنلز کی ریکمنڈیشنز کو فالو کر سکے, جو ٹریٹمنٹ پروٹوکولز ہیں ان کو ریلیجیسلی فالو کر پائیں. تو اس میں ایک پروفیشنلز کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فیملی کو یہ چیز باور کروائے کہ ماضی میں آپ کے جذبات ہی تھے جس کی وجہ سے علاج ایک تو اتنا ڈیلے ہوا, جس سے بیماری مزید بڑھی, اور اس سے آپ لوگوں کی تکلیف میں بھی دن بدن اضافہ ہوا. تو اب اگر ہم چینج کی طرف آ رہے ہیں تو اپنے جذبات کو الگ رکھیں, اپنے جو مقاصد ہیں آپ کے, جو کہ ریکوری ہے پیشنٹ کی. تو ہمارا تو جو جیسے فیملی سسٹم اپروچ کے تحت ہم فیملیز کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ نہ صرف پیشنٹ کی ریکوری بلکہ باقی سارے فیملی ممبرز کی ریکوری بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر وہ اپنے بیہیویئرس کو, انیبلنگ کو, پرووکنگ کو ڈپینڈنسی کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے آپ کے اوپر کام کرنا نہیں شروع کریں گے تو جو مسائل پہلے تھے گھر میں وہ دوبارہ سے وہیں سے سٹارٹ ہوں گے جب پیشنٹ آؤٹ ڈور میں جائے گا. تو فیملی کو اپنے ان رویوں کو بھی چینج کرنا, سمجھنا کہ ان کی کیا سگنیفیکنس ہے ٹریٹمنٹ کے اندر, وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جیسے باقی بیماریوں کے اندر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ پیشنٹ جس کا علاج ہونا ہے وہ اگر ٹریٹمنٹ میں چلا گیا ہے تو باقیوں کو کیا ہی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن نشے کی بیماری جس کا تعلق انسان کی سائیکلوجیکل, اسپریچول, بایولوجیکل اینڈ سوشل ڈومین کے ساتھ تعلق ہے, ان کے اندر نقصانات آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کو کریکٹ کرنے میں, ان کو بہتر کرنے میں, انسائٹ آنے میں, پیشنٹ کا خود فریبی سے باہر نکلنے میں وقت لگتا ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ہی آگے بڑھتی ہیں. تو فیملی بھی اپنے رویوں کے اندر چینج لا سکتی ہے, اپنے جذبات کو الگ کر کے اور مقاصد کو یاد کر کے کہ وہ آخر پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ میں لاحق کیوں تھے. بالکل. اس میں یوزلی جو بات ایڈ کرتے ہیں کہ جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ اپنے بزنس کے اندر, اپنے کاروبار کے اندر
بہت ماہر ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے جذبات کو اور مقاصد کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے خاندان کی، اپنی فیملی کی، اپنے لوڈ ون کی، وہاں پہ وہ باؤنڈری نہیں رہتی، وہاں پہ وہ مقاصد، وہ جذبات پھر مس میچ ہو جاتے ہیں، جہاں پہ جو ہیومن برین ہے، جو مرکز تجلیات ہے، جو تھنکنگ برین ہے، اس سے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو انسٹیڈ غلط فیصلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جذباتی برین جو ہے، جو چمپ برین ہے، جو لمبک سسٹم ہے، جو ایموشنل برین ہے، وہ آگے آ جاتا ہے، وہ زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بیماری ہے اس کے اندر بھی اس طرح کا رول ہے۔ جو کو ڈپینڈنسی ہے وہ بیماری ہی اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر لمبک سسٹم کی اوور ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے۔ جو ایموشنل پارٹ آف برین ہے اس کی اوور ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہی یہ جو مسائل آتے ہیں، سامنے آتے ہیں، صحیح فیصلہ نہ ہو پانا۔ تو ان کو ہم نے پہلے سمجھنا ہے کہ ہماری ریسٹرکشنز ہیں، ہماری لمیٹیشنز ہیں، ہم نے سیکھنا ہے کہ کس طرح ہم جذبات کو سپریٹ رکھ سکتے ہیں اور اپنے مقاصد کو سپریٹ رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو ہو گیا کہ اس کو ہم نے پڑھ لیا، ایک تو ہو گیا ہم نے اس کو سمجھ لیا، پھر امپلیمنٹ کرنے والا پارٹ وہ سیکھے بغیر ہم کر نہیں سکتے۔ فیملیز کو یہ بات ہمیں بارہا بتانی پڑتی ہے۔ تو نیکسٹ جو بنیاد ہے، چوتھی بنیاد، کہ اب آپ وہی کچھ کریں گے جس سے آپ کی اولاد کو نشے سے نجات ملے، کہ آپ لوگ جو فیملی ممبرس ہیں اپنے لوڈ ون کی وہی بات مانیں گے، وہی کام کریں گے جس میں ٹریٹمنٹ انوالوڈ ہوگی، جس میں ان کی جو بیماری ہے، نشے کی بیماری ہے، اس کے علاج کی طرف کام کریں گے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ جیسے باقی بیماریوں میں میڈیسن پہ بہت زیادہ بلیو پایا جاتا ہے فیملیز کا، لیکن جب بیہیویئر چینج کی بات کریں، فیملی کو کہا جائے کہ آپ اپنے ان رویوں پہ کام کریں، تو وہاں پہ فیملی کو کافی دشواری پیش آتی ہے۔ تو نشے کی بیماری سے نجات جو ہے، جو یہ سوبرائٹی کا سفر نہ صرف پیشنٹ کا بلکہ ایک فیملی کا بھی ہے، کیونکہ ایک انسان جس کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق بیمار ہوتا ہے تو وہ وہی ہوگا جو کو ڈیپینڈنٹ ہوگا کسی پہ، جو اپنے جذبات کو، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کسی نہ کسی سے ویلیڈیشن کی تلاش میں ہر وقت رہے گا، اور یہ ویلیڈیشن والدین کو بچوں سے ملتی ہیں۔ تو اس لیے جب وہ بیمار ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو نہ تو اپنے جذبات کو الگ کر پاتے ہیں اور نہ وہ اپنے مقاصد کی طرف بڑھ پاتے ہیں۔ تو یہ فینومنا نیچرل ہے، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ہے یہ چیزیں، لیکن انسان کے پاس کیونکہ سمجھ بوجھ ہے، انسان سوچ سکتا ہے اپنے فیوچر کو ٹو سم ایکسٹینٹ جو پریڈکٹ کر سکتا ہے اپنے آج کی روٹین کو دیکھتے ہوئے۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی میں ہمارے جو رویے رہے ہیں ان سے کوئی ہمیں خاطر خواہ نتائج نہیں آئے سامنے، تو ابھی ہمیں اپنے جذبات کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اولاد کے ساتھ رویوں کو بدلنے کا بہت جو اس چیز پہ ایمفیسس ہے کہ وہی کچھ کریں جس سے آپ کے بچوں کو نشے سے بحالی میں ہیلپ ملے یا نشے سے نجات وہ حاصل کریں۔ اور وہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب آپ جو ہے خود خوش رہنے کا فیصلہ کر لیں گے کہ آپ نے اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو، اپنے آپ کو، اپنی مینٹل ہیلتھ کو پرائورٹائز کرنا ہے، اپنی نیند کو کمپرومائز نہ ہونے دیں، اور جو کرنے والا ٹریٹمنٹ ریلیٹڈ کام ہے اس کو کرتے رہیں، لیکن اپنی لائف کو، باقی زندگی کو نہ روکیں۔ تو یہ شروع میں فیملیز کو جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ان کو کافی عجیب سی ساؤنڈ کرتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب سے ہمارا لڈ ون ٹریٹمنٹ میں آیا ہم تو ہماری کچھ تو کر نہیں جاب ہی سکتے۔ یہ تھی کہ اس کا دھیان رکھنا، اس کا خیال رکھنا، تو کو ڈپینڈنسی تو ہماری جاب تھی، آپ وہی ہمارے سے چھین رہے ہیں۔ بالکل، تو یہ ان کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں جو کہ نیچرل ہیں، لیکن ہم ان کو ایجوکیٹ اس پہ کیا جاتا ہے کہ یہ جب نتائج کی طرف ہماری نظر ہو تو پھر ہمیں جو ہے فالو کرنا پڑے گا ٹریٹمنٹ ریکمنڈیشنز کو، اور جو نجات جو ہے نشے سے تب ہی ملے گی جب آپ کو ڈپینڈنسی سے ابھریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انیبلنگ اور پرووکنگ کے پیٹرنز کو پہچانیں گے، کیونکہ ان کی کافی شکلیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ بہت کلیئرلی یہ چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں فیملی ممبر کو ڈیپینڈنٹ ہے، فلاں فیملی ممبر کے اندر انیبلنگ کے پیٹرنز زیادہ پائے جاتے ہیں، یا فلاں فیملی ممبر پرووک کرتا ہے، لیکن جب ہم تھوڑا ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھیں ان چیزوں کو تو اس کی مختلف اشکال ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جیسے انیبلنگ ہی ہے تو انیبلنگ آؤٹ آف فیئر بھی ہو رہی ہوتی ہے، کو ڈیپینڈنسی کی وجہ سے بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ کہیں باہر آ کے ایسا نہ کر دے، یا اگر اس کی بات نہ مانی تو گھر میں تصادم ہوگا،
تو فیملی ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے مریض کی ہر بات کو مانتی چلی جاتی ہے، جو ناجائز باتیں ہوتی ہیں ان کو فالو کر رہی ہوتی ہے، جس سے کوئی نتائج سامنے نہیں آتے۔ تو علاج جو ہے وہ سب سے جو فاؤنڈیشن ہے علاج کی، وہ انہی چیزوں پہ ہے کہ آپ اپنے ان جو پیراڈائمس ہیں ان کو ریوزٹ کریں، ان کو ایڈٹ کریں، ان کو چینج کریں کہ بحالی کے لیے آپ کا بھی ایکٹیولی انوالو ہونا ٹریٹمنٹ میں اور نظریاتی تبدیلی سے گزرنا ضروری ہے۔ بالکل۔ تو اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جو آپ نے بات کی کہ صرف وہی کام کریں گے جس سے بچوں کی، جس سے اولاد کو نشے کی جو مرض ہے اس سے نجات ملے گی، تو وہی کام آ جاتے ہیں جو ٹریٹمنٹ سینٹر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اب اپنے پہ کام کرنا ہے، آپ نے ڈیزیز کنسیپٹ کو زیادہ سے زیادہ جاننا ہے کہ جب تک آپ اپنی بیماری کی نالج کو، جو آپ کے لوڈ ون کو بیماری ہے، جو کو ڈپینڈنسی آپ کو ہے، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نہیں جانیں گے تو آپ بھی کنفیوزڈ اسٹیٹ میں رہیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں نہیں ہو رہا، میں تو اتنی کوشش کر رہا ہوں۔ تو لرننگ اباؤٹ دا ڈیزیز کانسیپٹ، اٹ از دا فرسٹ اسٹیپ آلویز۔ تو اس کو جانیں، زیادہ سے زیادہ جانیں، جہاں پہ کوئی ایشو آتا ہے اس کو پہچانیں، اس کے لیے ہیلپ مانگیں، ہیلپ سیک کریں، پروفیشنل ہیلپ سیک کریں، فیملی میں کسی سے ہیلپ سیک کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو پانچویں بنیاد ہے، اٹ از اباؤٹ دا ہیلپ ہی۔ تو اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک بار کہ اب آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب کا تعاون حاصل کریں گے۔ یوزلی جو ہو رہا ہوتا ہے پیرنٹس کی سائڈ سے کہ وہ شیم کے اندر رہتے ہوئے کہ کسی کو بتائیں گے تو وہ کیا جج کریں گے، کیا کمنٹ کریں گے، ہمیں کیا سمجھیں گے، وہ تو سمجھیں گے کہ ہماری ہی غلطی کی وجہ سے ہمارا جو لوڈ ون ہے وہ نشے کی طرف گیا ہوا ہے، کسی سائیکائٹرک جو ایشو ہے وہ ہماری وجہ سے ہی ہے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے، اس پیراڈائم کی وجہ سے وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں۔ فیملی ممبرس، باقی جو اپنے ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بہن ہوتی ہیں، ان سارے خاندان سے وہ سپریٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ہیلپ نہیں ملے گی۔ لیکن جو ٹف لو کی بنیاد نمبر 5 ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اب اس علاج میں اپنے لوڈ ون کو لانے کے لیے اور لوڈ ون کو رکھنے کے لیے اور اس جو نشے کی بیماری کی جو نجات اس سے حاصل کرنے کے لیے سب کی ہیلپ حاصل کریں گے۔ جو بھی اس طرح کا بندہ لوڈ ون آپ کا، جو آپ ریلیٹیو ہے، بہن بھائی ہے، اس کی ہیلپ آپ ضرور سیکھ کریں گے۔ کیونکہ گھر کی بات گھر ہی رہے، یہ ایک بہت ہی ری انفورسنگ فیکٹر ہے نشے کی بیماری میں، کہ جو حوصلہ شکنی کرتا ہے فیملی کی، فیملی تعاون کے لیے آگے نہیں بڑھتی، وہ اپنے ہی سراؤنڈنگ میں ایسے لوگوں سے جن سے بہت اچھی ان کو ہیلپ مل سکتی ہے، ٹریٹمنٹ سینٹر ہیں، ان سے بھی وہ رجوع نہیں کرتے کہ ان سے بات کی جائے اور سمجھا جائے کہ اس بیماری کا علاج کیسے ہوگا۔ تو اس پھر وہ انہیں ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ کسی ایسے محاذ پہ لڑ رہے ہیں جس میں ان کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ تو اس کے اندر بے بسی بھی فیملی کے اندر جنم لیتی ہے، وہ ہوپ لیس بھی فیل کرتے ہیں، پیشنٹ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی کیونکہ وہ مسلسل نشے کی گرفت میں ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اپنے اس پیراڈائم کو چینج کرنا کہ جب ہم ہیلپ کے لیے جائیں گے تو ہمیں ہیلپ ملے گی، اور ان لوگوں سے جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو تعاون کریں گے، ٹریٹمنٹ سینٹر آئیں، وہاں سے اس بیماری کے لیے تربیت حاصل کریں۔ سو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم تعاون کو، کوپریشن کو زیادہ سے زیادہ جو ہے بڑھائیں، کہ ہم ہیلپ لیں ان لوگوں سے، کیونکہ نشے کی بیماری صرف ایک ہی گھر کی بیماری نہیں ہے۔ سوسائٹی میں ہر جو ہے دوسرے تیسرے گھر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی مسائل کے ساتھ نظر آپ کو آتا ہے۔ تو ایسے میں نشے کی بیماری کے لیے گوگل پہ جائیں، وہاں سے جا کے انفارمیشن لیں کہ آپ اس بیماری کے مسئلے میں اکیلے نہیں ہیں جو اس سے متاثر ہیں، بلکہ بہت سے لوگ ہیں جو اس بیماری سے متاثر ہیں، اور ایسے لوگ جو ٹرینڈ ہیں، جنہوں نے جن کے بچوں نے نشے کی بیماری سے نجات حاصل کی، جیسے ہمارے ولنگ ویز میں بھی پینٹاگون سیشن جو ہے وہ فیملیز ہی وہ کنڈکٹ کرتی ہیں، اور جس میں ایسی فیملیز آتی ہیں جن کے بچے کافی عرصے سے نشے سے بحالی میں ہے لیکن باقی زندگی کے معاملات میں کچھ مسائل کا سامنا ہے، تو وہاں پہ فیملی ہی کنڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں، ان کو بتا رہی ہوتی ہیں کس مسئلے پہ آپ کس طرح سے اس کو حل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے سپورٹ گروپس جو ہیں ان کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں سے ہمیں تعاون کرنا چاہیے، مدد لینی چاہیے تاکہ ہم اپنے مسئلے کو حل کر سکیں۔ بالکل، تو مدد حاصل کریں، جو ہمارا سلوگن بھی ہے کہ اپنے جو لوڈ ون ہے اس کے علاج میں
اپنے باقی ریلیٹیوز کی، باقی لوگوں کی بھی مدد حاصل کریں، اور آپ بھی اپنی ہمارے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے لیے ہمارا جو شو ہے یو آسک فار اٹ، یہ ڈیلی بیسس پہ فرام 7 PM ٹو 8 PM براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے۔ اینڈ اب وقت ہوتا ہے تھوڑا سا بریک کا، لیکن اس سے پہلے ایک جو میسج ہے کہ آپ ہم تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اپنا کوئری پہنچا سکتے ہیں، اپنا کوشچن پہنچا سکتے ہیں تھرو آر 24/7 جو اویلیبل ہے واٹس ایپ نمبر، اس پہ میسج کر کے، وائس کال کر کے، ویڈیو ریکارڈ کر کے، اور اس کے علاوہ جو لائیو کمنٹ ہے آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ کر سکتے ہیں، ہماری لائیو جو ویڈیو چل رہی ہے اس پہ، فیس بک پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، تاکہ جو ہم ہیں وہ آپ کے ان پٹ کو، آپ کے کوشچنس کو، آپ کے کوئریز کو بھی اپنے شو کا پارٹ بنائیں، آپ کی مدد کریں اور آپ کو اویئرنیس سے دو چار کریں۔ تو ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد واپس آ سکتے ہیں۔ گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی نہیں بکواس لگایا۔ نہ کر تم میرے ساتھ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں، خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ جی، ویلکم بیک ٹو آر شو۔ آپ دیکھ رہے ہیں یو آسک فار اٹ، اینڈ آج منڈے اسپیشل میں ہم بات کر رہے ہیں آن دا ٹف لو سبجیکٹ۔ تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح یہ ٹف لو پروگرام اسٹیبلش کیا گیا، اس کی کیا بنیادیں ہیں، کیا میجر 5 بنیادیں ہیں، ان کو ایک ایک کر کے ہم نے ڈسکس کیا، اینڈ اس کو جسپال صاحب ایکسپلین کیا گیا۔ تو اب چلتے ہیں آن دا نیکسٹ سیگمنٹ آف آر شو، جو کہ ہے بنیادی عقائد، کہ کن عقائد پہ یہ ہم لے کے سچی جو محبت کا پروگرام ہے، کن عقائد پہ یہ مبنی ہے۔ تو جسپال صاحب، عقائد سے مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ادھر سے آغاز کریں کہ نیکسٹ سیگمنٹ کا، کہ سچی محبت کی بنیادیں تو ہم نے ڈسکس کر لیں، تو ان کی عقائد سے کیا ہم مطلب لے رہے ہیں؟ جب ہم بیہیورل چینج کی بات کریں تو اس میں ہمارے جو بلیف سسٹم ہے اس کا بہت اہم رول ہے، کہ جیسے ہم نے کچھ بنیادوں کا پہلے ذکر کیا، اور اس کے اپوزٹ جو عام طور پہ نظریات پائے جاتے ہیں پیرنٹس کے ہاں، وہ کیا ہوتے ہیں، تو ان کا تعلق ہمارے بلیف سسٹم سے ہی ہے۔ تو جب تک ہم اپنے بلیف سسٹم کو چینج نہیں کرتے، اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے، تو ہمارے بیہیویئر کے اندر وہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ بالکل۔ فیملیز کے ساتھ جیسے ہمارے پاس یہاں پیشنٹس ہوتے ہیں، تو ان کی میٹنگز جب کروائی جاتی ہیں، تو میٹنگز کے اندر وہ بیہیویئرز کو ایک پروفیشنل آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ فیملی جو باتیں ہم نے ان سے ڈسکس کی ہیں، کیا ان کی روشنی میں فیملی ان کو ایگزیکیوٹ بھی کر پا رہی ہے کہ نہیں کر پا رہی، کیونکہ ایگزیکیوشن تبھی ہوگی جب کوئی چیز آپ کے اندر سنک ان کر جائے۔ جب تک وہ آپ کے عقائد کا، آپ کی بلیف سسٹم کا پارٹ ہی نہیں بنی، تو آپ کو وہ بڑی آرٹیفیشل سی ساؤنڈ کرے گی کہ یہ باتیں تو بڑی بکش لگتی ہیں، یا کیا ان سے کوئی نتائج نکلے گا بھی کہ نہیں نکلے گا۔ سو نتائج حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ بلیفس ہونا اس چیز پہ، دین اس کا بیہیویئر کے اندر مینیفیسٹ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سو جی، تو یہ ہو گیا عقائد کا مطلب ڈیفینیشن ایک طرح سے۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ سچی محبت ایک سچی حکمت عملی ہے جو اختصار کے ساتھ ان 12 عقیدوں میں واضح کی گئی ہے۔ تو پہلا عقیدہ جو ہے کہ نشے کی جڑیں معاشرے میں ہوتی ہیں اور وہیں سے اسے نشو و نما ملتی ہے، مطلب کہ سوسائٹی کے اندر ہی جو اس کی روٹس ہیں وہ ہیں، جو فیملی ممبرس کو گلٹ ہوتی ہے، شیم ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے جو ہمارا لوڈ ون ہے وہ نشوں کی طرف چلا گیا ہے۔ تو یہ آئی گیس ایک خراب ان کی عقیدہ ہے،
جس کو ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، جیسے باقی اپنے بچوں سے کمپیریزن کریں وہ نشے کے پیشنٹ کا کہ باقی سب تو ٹھیک تھے، پتہ نہیں اس کے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہوا ہے، یہ تو بڑا سمجھدار ہوا کرتا تھا. تو یہ جو چیزیں فیملیز پہ کہیں نہ کہیں گلٹ میں چلی جاتی ہے، یہ سوچ کے کہ شاید ہماری وجہ سے یا ہم نے شاید ان کو اس طرح سے پیار نہیں کیا، یا ہمارے جو لاڈ پیار تھا شاید اس نے اس کو بگاڑ دیا ہے. تو ان سبھی خیالات کے ذریعے اثر فیملی یہ سوچتی ہے کہ یہ شاید ہم ہی ٹارگٹ ہے نشے کی بیماری کا. حالانکہ نشے کی بیماری جو پیشنٹ کو کے اندر آتی ہے اس کے بایولوجیکل فیکٹرز ہیں، سائیکولوجیکل ٹریگرز اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن جو جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے نشے کی بیماری کی، نشے کے جینز کے اندر گروپ پیشنٹ کی باڈی میں گروپ آف جینز کا ہونا ضروری ہے جس سے بیماری ٹریگر ہوتی ہے جب اس کو آئیڈیل انوائرمنٹ ملتا ہے. بالکل. تو یہ فیملی کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ اکیلے ایسے نہیں ہیں جو اس بیماری سے متاثرہ ہیں، اور ان کے کسی کام کی وجہ سے، ان کے کام کاج میں کسی بھی طرح کی جو ایسی ریزننگ عام طور پہ فیملی دیتی ہے کہ ہمارے کام شاید ہماری جو کمائی ہے اس کے اندر کچھ ملاوٹ ہے، یا ہمارے کوئی گناہ ہیں وہ آگے آ چکے ہیں ہمارے. تو ان عقائد سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا. اور یہ کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے بعض دفعہ فیملی کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کرنے میں، کیونکہ فیملی یہ بار بار پیشنٹ سے سوال کرتی ہے کہ آپ بتاؤ آپ نشے کی طرف گئے ہی کیوں آپ نشے کی طرف گئے، کس نے لگایا، کس نے آپ کو کون سا نشے، فرینڈ تھا، مجھے نام بتاؤ ان کا. یا میں آپ کو شروع سے کہتا تھا بھائی اس سے نہ ملا کرو. تو فیملی جب اس ڈائریکشن میں اپنی انرجی ویسٹ کرتی ہے، اور یہ ایک پین سے گزر رہے ہوتے ہیں جس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو ہم جب بار بار ان کو کریکٹ کرتے ہیں کہ اس جو جد و جہد میں نہ پڑیں، آپ کا یہ فکر نہیں ہونا چاہیے کہ نشہ کس نے لگایا، کیوں نشے کی طرف گیا، کیا وجہ بنی نشے کی طرف جانے کی. کیونکہ الٹیمیٹلی جو سب سے بڑی ریزن رہتی ہے کسی بھی انسان کی نشے کی طرف جانے کی، وہ اس کے موڈ کے چیلنجز ہیں. تو فیملی کو اس ڈائریکشن میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نشے کی بیماری کا تعلق جو ہے وہ موڈ کے ساتھ ہے، وہ جینیٹک فیکٹر اس کے اندر انوالو ہیں، انوائرمنٹل ٹریگرز اس میں ہو سکتے ہیں. تو اس ڈبیٹ سے باہر نکلیں کہ نشہ جو ہے انڈا پہلے آیا مرغی پہلے آئی، کہ یہ وہ ایسی کہہ لیں کھجلی ہے جتنا آپ کھجاتے جائیں گے اور بڑھتی چلی جائے گی. بالکل. تو بجائے ان چیزوں میں اپنا انرجی ویسٹ کریں، اپنے آپ کو نڈھال کرنے کے، آپ پریکٹیکلی جو ہے ہم کی طرف آئیں کہ آپ اپنے بچے کی زندگی میں اچھے طریقے سے مداخلت کرتے ہوئے ان کو اصلاح کی طرف لے کے جائیں، جس میں آپ پروفیشنز کا تعاون بھرپور طریقے سے دیں. بالکل. تو یہ تو ہو گیا کہ بیسس جو نشے کی ہے وہ آلریڈی سوسائٹی میں تھی، جہاں سے ہی جو بچے ہیں انہوں نے اس کو دیکھا. ہو سکتا ہے کہ کسی فرینڈ کی طرف سے کسی پیئر پریشر میں استعمال کر لیا ہو سکتا ہے کسی بوریت کی وجہ سے استعمال کر لیا ہو. لیکن جو بات ہے اب کرنے کی کہ اس کے علاج کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے، تو نیکسٹ جو عقیدہ ہے کہ والدین خدا نہیں ہوتے اور فرشتے بھی نہیں بلکہ محض انسان ہوتے ہیں. اس میں جو الٹ جو عقیدہ یوزلی بنا ہوتا ہے کہ جو والدین ہیں وہ خدا ہیں، وہ فرشتے ہیں، ان سے زیادہ پرفیکٹ تو کوئی ہو نہیں سکتا، انہوں نے اگر غلطی کی تو ان پہ کوئی معافی نہیں. یہ مریضوں کا عام طور پہ عقیدہ ہوتا ہے، اور وہ اتنی بار رپیٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ والدین خود بھی یہ اس عقیدے پہ کافی بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو انہیں دوبارہ سے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی محض انسان ہی ہیں، ان سے بھی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے. کہ والدہ نے لاشعوری طور پہ اپنی بات چیت کے ذریعے، اپنے رویوں کے ذریعے بچوں کو یہ میسیج بہت دفعہ دیا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں آپ کے لیے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ بس جو ہے انجوائے کریں. تو یہ جو فیملی ممبرز، پیرنٹس جو بار بار اپنے بچوں کو ایسی باتیں کہتے ہیں، تو بچے اس سے یہی ازیوم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، ہر مسئلے کا حل جو ہے پیرنٹس ہیں، یہی ریزولو کریں گے میرے مسائل کو، جس سے بچے کے اندر سیاسی ذمہ داری جو ہے وہ پیدا نہیں ہو پاتی. تو یہ عقیدہ فیملی کو اس طرح مائل کرتا ہے کہ آپ اپنی لمیٹیشنس کو ایز اے ہیومن بینگ ایکسیپٹ کریں، اپنے آپ کو فرشتے نہ سمجھیں، خدا نہ سمجھیں کہ آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، ہر چیز آپ کی کنٹرول میں ہے. کیونکہ کنٹرولنگ اٹ سیلف از اے کریکٹر ڈیفیکٹ، کہ جب کوئی انسان کنٹرول کرنے کی طرف آتا ہے کہ میں ہر چیز کو کنٹرول کروں، میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، یہ ساری جب ان کی توجہ اس خیالات کے اندر بٹی رہتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ہیلدی بانڈنگ اسٹیبلش نہیں کر پاتے، اپنا تعلق ان سے بہتر نہیں کر پاتے. سو بجائے اس کے کہ ہم پیرنٹس اپنے آپ کو
اس خیال میں مبتلا رہیں کہ انہیں نے ہر مسائل کو حل کرنا ہے، وہ بچوں کے اوپر ذمہ داری ڈالنا شروع کریں. یہ چاہے وہ کوئی پیشنٹ نشے سے متاثرہ ہے یا کوئی نہیں بھی ہے، ہر حال میں ہی یہ عقائد پیرنٹس کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ بچوں سے ڈیلنگ جو ہے ان کو سموتھ بنا سکیں اور اپنی ذہنی تھکاوٹ سے وہ نجات حاصل کر سکیں. تو اپنی لیمیٹیشنس کو ایز اے ہیومن بینگ جو ہے پیرنٹس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، پھر ہی جو ہے وہ ریکوری میں ان کے ساتھ ہیلپ اچھے سے کر پائیں گے. بالکل. تو یہ کچھ وہی عقیدے ہیں جو غلط والدین نے، جو فیملی ممبرز ہیں، انہوں نے پال لیے ہوتے ہیں. تو ان کے جو صحیح درست عقیدے ہونے چاہیے انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو پہلے دو ہم نے کر لیے، تیسرے پہ ہم چلتے ہیں کہ والدین کے مادی اور جذباتی وسائل محدود ہوتے ہیں. یہ دوسرے سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ دے آر ناٹ گاڈ، دے آر ناٹ اینجلز، وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے، ان کے بھی، وہ بھی محض انسان ہی ہیں، اور انسان ہوتے ہوئے ان کے بھی جذباتی وسائل، ان کے مادی وسائل وہ لمیٹڈ ہی ہیں. جی. سو وہ اپنی ایکسپیکٹیشنس کا، اپنی فیلنگس کا اظہار نہیں کرتے پیرنٹس، سپریس کرتے رہتے ہیں اور ازیوم کرتے ہیں کہ ہم کتنی تکلیف میں ہمارے بچے کو پتہ ہی ہوگا. تو یہ جو ازمپشن ہے، ازمپشنس کے اندر جب فیملی زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے تو اس سے تکلیف جنم لیتی ہے. تعلقات کا جو لین دین ہے وہ دو طرفہ برابری کی سطح پہ نہیں ہوتا. والدین جو بچوں سے رسپیکٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو عزت و احترام وہ بچوں سے چاہتے ہیں، پرائڈ ان سے چاہتے ہیں، تو یہ جب یہ خواہشیں ان کی پوری نہیں ہوتی، یہ بدلے میں ان کو نہیں ملتا، تو اس سے تکلیف جنم لیتی ہے. بالکل. اس کے ساتھ اگر وہ نہ بھی سمجھیں کہ بچے ہماری تکلیفوں کو، ہماری ڈیفیکلٹیز کو پہچان لیں گے، تو زیادہ تر ان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ اچھا نہیں بھی پہچان رہے تو کچھ نہیں، ہم ہیں تو پیرنٹس ہی، ہمارا تو فرض ہے، ہماری تو جاب ہے. تو اس عقیدے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ دے آر اونلی ہیومنز ایز ویل. یعنی کہ آپ کی رسپانسبلٹیز اگر ہیں اور وہ آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے رائٹس بھی ہیں. بالکل. تو اپنے رائٹس کا پہچان نہ ہونا، تو یعنی کہ یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کرو گے تو کوئی آپ کو ڈیفائن کرے گا. تو اگر آپ ہی لمیٹیشنز کو، اپنی باؤنڈریز کو اسٹیبلش نہیں کرتے، بچوں کو یہ باور نہیں کرواتے کہ آپ بھی ان سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کی بھی کچھ خواہشیں ہیں ان کو لے کے، آپ نے بھی خواب دیکھے ہیں ان کے لیے کہ آپ ان کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں، تو جب تک ان خواہشات کا، ان چیزوں کا فیملی اظہار نہیں کرے گی تو بچے تک یہ میسج کلیئر نہیں جاتا. بالکل. تو نیکسٹ میسج یہی ہے کہ والدین اور بچے برابر نہیں ہوتے. پہلے ہم نے دو میں ڈسکس کیا کہ والدین بھی محض انسان ہی ہیں. اب ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسٹل جو والدین ہیں اور بچے ہیں ان کا رینک برابر نہیں ہے. جو پیرنٹس کا رینک ہے ان کا اتھارٹیو رینک ہے کہ وہ رولز بنائیں گے. جو بچوں کا رینک ہے وہ رینک ہے کہ وہ فالو کریں گے. یہ رول ریورسل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر رول ریورسل ہوگا تو پھر جو بیماریاں ہیں وہ جنم لیں گی، پھر خرابیاں آئیں گی. ہائرارکی جو ہے اس کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ایک لیڈر ہے وہ جب بات کرے تو پتہ لگنا چاہیے کہ کوئی لیڈر بات کر رہا ہے، اور جو اس کے سب آرڈینیٹس ہیں وہ ان سے جب بات کی جائے تو وہ اس چیز کو سمجھیں، اس کو فالو کریں. یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اسی طرح پیرنٹس کے کیس میں بھی کہ والدین جو ہے اپنی ان کے پاس اپنا جو ان کا عہدہ ہے اس سے اگر وہ آپریٹ کریں گے تو اس سے بیلنس رہے گا. اگر والدین اپنے عہدے کو نہیں پہچانتے، اپنے انفلوئنس کو نہیں پہچانتے تو وہ بہت جلدی انفلوئنس میں آ جائیں گے. بچے ان کو اپنے پیچھے لگا لیں گے تو وہ جو ہے نہ نہیں کر پائیں گے ان کو بہت ساری جگہوں پہ جن پہ والدین کو کلیئرلی پتہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان فیوچر، لیکن بچوں سے پیار کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے وہ کیا کریں گے، ان کی بات کو فالو کر لیتے ہیں. تو یہ چیز کہ بچے اور والدین برابر نہیں ہوتے، کہ والدین اپنے ہمیشہ عہدے سے آپریٹ کریں، سمجھے کہ ان کا کام جو ہے بچوں کی نگہداشت بھی ہے، ان کو گائیڈ کرنا بھی ہے، ان کی ٹریننگ بھی ہے. تو جو ٹریننگ کرنے والا ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، جو والدین ہیں، تو انہیں اپنی لازمی ان کا اس حوالے سے کلیئر ہونا چاہیے ان کو کہ ان کا رول کیا ہے. اور کیونکہ جب وہ اپنے رول کو اچھے سے نبھائیں گے تو اس سے ہی بچوں کے اندر یہ میسج آتا ہے کہ والدین کیا ڈیزرو کرتے ہیں. اگر والدین کو یہی نہ پتہ ہو کہ وہ ڈیزرو کیا کرتے ہیں سو پھر اس سے گھر کے اندر یہ رول ریورسل آتا ہے، پھر خرابیاں آتی رہیں گی. اچھا، جو ففتھ ہے کہ محض ایک دوسرے کو کوستے رہنا
بے بسی کی علامت ہے. تو اس کے اندر کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کہ جن گھروں میں نشے کی بیماری پائی جاتی ہے وہاں پہ والدین کی آپس میں کلیشز کا ہونا، سبلنس کا آپس میں کلیشز ہونا، یہ چیزیں نارمل ہے ان کہ گھروں کے تمہاری اندر. وجہ سے ہوا ہے، بلیم کرتے رہنا، کہتے رہنا کہ اگر تم ٹھیک کر لیتے تو بہتر ہو جاتا، یا مطلب کہ بلیم ڈالتے رہنا، شفٹ کرتے رہنا، انسٹیڈ کہ ہم کسی ایکشن کی طرف پہنچیں، کسی ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے آئیں پیشنٹ کو، لوڈ ون کو، ہم بس بلیم ہی شفٹ کرتے رہتے ہیں کہ اچھا تمہارا یا پھر تمہارا مسئلہ. میں ایگزامپل سے اگر اس کو واضح کروں تو مان لے کہ کوئی جو بیٹا ہے وہ بہت لیٹ آیا گھر، رات 12-1 بجے پہنچا ہے. اب فادر نے دیکھ لیا کہ بھئی ابھی صاحبزادے آئے ہیں، تو انہوں نے جا کے بات کرنا شروع کی اور جو ہے بےعزتی پروگرام شروع کہ تم ہمیشہ لیٹ آتے ہو، تم سدھر نہیں سکتے. اب یہ ساری باتیں دیکھتے ہوئے جو والدہ تھی بچے کی، وہ سائڈ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے، بچہ تو نہیں کہنا چاہیے، نوجوان، تو وہ سن رہی ہے ساری اس کنورسیشن کو، تو وہ چپ ہیں کہ چلو فادر ڈیل کر رہے ہیں تو یہ کر لیں. اب والدہ چپ خاموشی سے کھڑی تھی. اب بچہ جو ہے وہ یا نوجوان چلا گیا اپنے کمرے میں. اس کے بعد والد جو ہیں وہ والدہ کے ساتھ جو ہے وہ اونچی آواز میں باتیں کرنا شروع ہو گئے، بھئی تم نے بگاڑ رکھا ہے اسے، تم چپ کھڑی تھی، تم کچھ بولی نہیں وہاں پہ. اب دیکھیں مسئلہ کیا تھا وہاں پہ، لیٹ آنے کا، لیکن اصل مسئلہ کیسے گول مول ہو گیا کہ اب والد جو ہے پہلے نوجوان سے بات کر رہے تھے، اب جا کے والدہ سے جو ہے بات چیت کرنا شروع کر دی. تو لڑائی جو ہے اس طرح سے گھر کے اندر شفٹ ہوتی رہتی ہے، کبھی ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک کے اوپر، لیکن جو روٹ کوز ہے سارے مسائل کی اس کے اوپر بات نہیں ہوتی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہیں سے تعاون حاصل کیا جائے، ٹریٹمنٹ سینٹر جو ہے لوڈ ون کو لے جایا جائے. تو یہ جو بلیم گیم اس طرح سے شفٹ ہوتا رہتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جب پیشنٹ سنتا ہے تو اسے ایک جواز بھی ملتا ہے اس سے کہ وہ جسٹیفائی کر سکیں بھائی گھر کا انوائرمنٹ ایسا ہے جو مجھے اس طرف ڈائریکشن میں دھکیلتا ہے، میں اگر نشہ نہ کروں تو میں تو سکون میں رہوں گا ہی نہیں. تو اپنے سٹریس کو دور کرنے کے لیے، تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے میں نشہ کرتا ہوں، تو اس میں کیا ہی برائی ہے؟ کیا ہی برائی ہے کہ ایک سگریٹ سے اگر میری فنکشنلٹی برقرار ہو جاتی ہے. ایک پیشنٹ تھے ہمارے، ہی واز اے پریکٹسنگ ڈاکٹر، تو ان کا عقیدہ تھا کہ اگر میں ایک انجیکشن لگا لیتا ہوں ڈرگ کا اور اس سے میں 50-60 پیشنٹ دیکھ لیتا ہوں تو اس میں حرج ہی کیا ہے. لیکن وہ یہ نہیں جان پا رہے تھے کہ وہ جو ایک انجیکشن کسی زمانے میں وہ لگاتے تھے، اب اس کی مقدار اراؤنڈ 10 انجیکشنز ہو چکی تھیں، اور اس کے باوجود بھی ان سے وہ کارکردگی انکریز نہیں رہتی تھی، وہ برقرار نہیں رہتی تھی، ٹولرنس ڈیولپ ہو گئی تھی باڈی کے اندر. اور اس انجیکشنز کی وجہ سے جو ان کی باڈی کا حال ہوا تھا کہ جگہ جگہ پہ انجیکشن کے نشان اور جگہ جگہ پہ انفیکشن ہوئی، تو وہ کافی زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. نیکسٹ جو عقیدہ ہے کہ بچوں کے رویے والدین کو اور والدین کے رویے بچوں کو متاثر کرتے ہیں. تو جو رویے ہم آپس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک تھوڑی سی بایولوجیکل بھی سائنٹیفک کوز بھی ہے، کہ ریزن بھی ہے کہ ہمارے برین کے اندر مور دین 50% جو نیورونز ہیں وہ مرر نیورونز ہیں. جو لرننگ ہوتی ہے وہ مرر لرننگ ہوتی ہے. ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی وہ ایکشن کرتا ہے، کوئی بیہیویئر کرتا ہے، کوئی اسکل کرتا ہے، تو ہم اس کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. دیکھ کے سیکھنے والا جو بیہیویئر ہے اسے ہم مرر لرننگ کہتے ہیں. تو جس طرح کے رویے والدین کے ہوں گے، بچوں کے بھی اس طرح کے رویے ہو جائیں گے. اور صرف یہ نہیں بلکہ ان کے رویوں سے جو بچوں کا موڈ ہے، ان کا مزاج ہے، وہ بھی افیکٹ ہوگا. اور وائس ورثہ، مطلب جو بچوں کے رویے ہوں گے ان سے والدین کا بھی جو موڈ ہے، مزاج ہے، وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا. سو بالکل کمیونیکیشن جو سٹائلز ہیں وہ دیکھیں فیملی آپس میں کہ وہ کن سے آپریٹ کرتی ہیں، اور جو رویے جو بیماری کو بڑھاتے ہیں جن کی ہم نے شروع میں بھی بات کی، اس طرح اگریسیو کمیونیکیشن سٹائل، بہت زیادہ اگریسیو ہونا یا چپ ہی کر جانا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، پیسو ہو جانا کہ یہ تو گھر روز کا ہی معاملہ ہو چکا ہے. تو معمول کی بات سمجھتے ہوئے انٹرفیئر نہ کرنا، انٹروین نہ کرنا اس معاملے میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں مزید رینفورس ہوتی ہیں اور نشے کی بیماری وہ گرو کرتی رہتی ہے. تو گھر کے اندر ہم نے ایک آئیڈیل انوائرمنٹ بنایا ہوا ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے کہ اس میں بیماری بڑھتی رہے، اور اس سارے عمل میں
جو المیہ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس سے آگاہ نہیں ہوتا کہ بیماری کا کتنا جزو میرے اندر ہے اور کتنا جزو کسی فلاں فیملی ممبر کے اندر ہے. دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی کی جا رہی ہوتی ہے، توہین آمیزی ہوتی ہے جو ہے فیملی کر رہی ہوتی ہے، لیکن پہچان نہیں پا رہی ہوتی کہ ہم سبھی جو ہے نشے کی بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں. اسی لیے ہم اپنی جو یہاں پہ فیملیز آتی ہیں تو ہم ان کو بہت زیادہ اس چیز پہ گائیڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ نشے سے اور آپ بنا نشے کے متاثر ہو چکے ہیں، اور اسی سے ہی آپ کی ہیلنگ شروع ہوگی جب آپ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کریں گے اور اپنی اسٹرینتھ کو پہچانتے ہوئے بلڈ کریں گے ان کے اوپر. بالکل. تو آج کا جو شو تھا ہم ادھر ہی اختتام کرتے ہیں. جو عقائد ہیں وہ نیکسٹ شو میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اور عقائد کیا ہیں سچی محبت کے. لیکن آج کا جو اینڈنگ میسج ہے کہ ہم اپنی جو محفل ہے جس میں ہم اٹھ بیٹھ کرتے ہیں، ہمارے جو فرینڈز ہیں، ہمارے جو فیملی ممبرس ہیں، ہم ان کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، کس لہجے میں بات کرتے ہیں، ہمیں کافی حد تک سوچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ لاسٹ جو ہم نے عقیدہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے رویوں سے، ہمارے بیہیویئر سے، ہماری باتوں سے صرف ہم نہیں بلکہ جو بھی ہمارے ارد گرد ہیں سارے ہی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں وہ کچھ عقیدے اپنے بنانے چاہیے، کچھ اسکلس رکھنے چاہیے کہ ہم کس طرح کنورسیشن کر رہے ہیں، کس طرح بات چیت کر رہے ہیں. اس کے اندر ایک چھوٹا سا نیمونک ہوتا ہے جسے تھنک کہتے ہیں، THINK، کہ ٹی از کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کیا وہ سچ ہے، از واٹ یو آر سیئنگ ٹرو، تو ٹی سے ہو گیا ٹرو. ایچ سے کہ اگر آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی مسئلہ بھی تو نہیں ہے، اگر آپ کی جو ورڈز ہیں آر دے ہارمفل، اس سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا، اس سے کوئی ہرٹ تو نہیں ہو رہا. آئی سے اگر آپ کے جو الفاظ ہیں وہ کیا انسپائرنگ بھی ہیں، اگلے بندے کو انسپائر بھی کر رہے ہیں، آپ کی بات کو ماننے کے لیے قائل بھی کر رہے ہیں. این کہ اگر جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا، ڈو ناٹ سے اینی تھنگ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وٹ یو آر سیئنگ از اٹ نیسیسری، کیا وہ نیسیسری ہے، جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ بھی ہوگا. اور آخر پہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو کوئی نالج بیک بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو اس جو 5 بنیادیں ہیں، 5 جو چیزیں ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اگر بات کریں گے تو نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا بلکہ جو بات سن رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا. تو آج کا پروگرام ہم اس پہ ہی ختم کرتے ہیں. دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. ابھی کے لیے اللہ حافظ.